کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی نسل کا حصہ ہونا کیسا لگتا ہوگا جس نے دنیا ہی بدل دی؟ آج ہم ایک ایسے ہی گروہ پر نظر ڈال رہے ہیں، صحابہ کرام، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی۔ ہمارے پاس ایک تحقیقی مقالہ ہے جو اس موضوع کی گہرائی میں جاتا ہے۔ تو آج ہماری مہم یہ سمجھنا ہے کہ تکنیکی طور پر کون صحابی کہلانے کا حقدار ہے، اسلامی روایت میں ان کا اتنا بلند مرتبہ کیوں ہے، اور اس مرتبے کی حفاظت کیسے کی گئی۔ اور یہ ایک بہت اہم مہم ہے کیونکہ یہ موضوع اسلامی فکر کی بنیادوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم جس مقالے پر بات کر رہے ہیں وہ سیدھا کچھ بنیادی سوالات پوچھتا ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ صرف کوئی بھی شخص ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس تھا؟ اس بلند مرتبے کی دلیل کیا ہے؟ اور جو شاید سب سے دلچسپ ہے، صدیوں کے دوران اس خاص گروہ کو جھوٹے دعوے داروں سے کیسے بچایا گیا؟ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں جو بظاہر بہت آسان لگتا ہے۔ صحابی آخر ہیں کون؟ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، لیکن یہ مقالہ واضح کرتا ہے کہ یہ اتنی سادہ بات نہیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی مخصوص تکنیکی اصطلاح ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، عربی لفظ صاحب کا لغوی معنی تو بہت وسیع ہے، اس کا مطلب صرف ساتھی یا دوست ہے۔ لیکن جب ہم اسے اسلامی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کی تعریف بہت سخت اور واضح ہو جاتی ہے۔ علماء کے درمیان جو سب سے زیادہ قبول شدہ تعریف ہے اس کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلا، وہ شخص جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو۔ دوسرا، اس نے یہ ملاقات ایمان کی حالت میں کی ہو۔ اور تیسرا، وہ اسی ایمان یعنی اسلام پر ہی وفات پائے۔ اچھا، تو یہ تعریف خود ہی کئی لوگوں کو دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا لیکن اس وقت ایمان نہیں لایا تھا یا بعد میں ایمان سے پھر گیا تو وہ ٹیکنیکی طور پر صحابی شمار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مقالے میں کچھ خاص اور پیچیدہ معاملات کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر ایک نابینا صحابی کا کیا ہوگا، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تعریف میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ایک نابینا شخص کے لیے کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ علماء نے ان تعریفوں پر کتنی گہرائی سے غور کیا ہے۔ اس مسئلے پر مقالے میں 2 اہم وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد حقیقی بصارت نہیں بلکہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی اگر آنکھیں ہوتیں تو وہ دیکھ پاتے۔ لیکن دوسری دلیل جو زیادہ مضبوط اور گہری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھنا ایک طرفہ نہیں تھا بلکہ باہمی تھا۔ یعنی اہم بات یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ اس باہمی تعلق نے اس رشتے کو قائم کیا، چاہے وہ شخص اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھ سکا۔ ایک منٹ، یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے، لیکن یہ ایک اور ممکنہ الجھن پیدا کرتا ہے نا؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھنا ہی معیار ہے تو مقالے میں ایک اعتراض کا ذکر ہے۔ معراج کی رات کا کیا ہوگا؟ جب کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو دیکھا تھا، اگر یہ سچ ہے تو کیا اس سے ہر مسلمان صحابی نہیں بن جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس نے اس تعریف کو مزید واضح کرنے میں مدد دی۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صحابی بننے کے لیے ملاقات کا زمینی دائرے میں ہونا ضروری ہے، یعنی جسے علماء عالم تکلیف کہتے ہیں، وہ دنیا جہاں ہم آزمائش اور ذمہ داریوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک روحانی نظارہ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس تکنیکی مرتبے کے لیے شمار نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، لیکن اس سے وہ فرشتوں کے تکنیکی معنی میں صحابی نہیں بن جاتے تھے۔ لہٰذا یہ ملاقات ایک تاریخی انسانی سطح پر ہونی چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ تعریف اتنی سخت اور واضح کیوں ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آ رہا ہے۔ یہ سب تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ صدیوں گزرنے کے بعد آج ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کسی کا صحابی ہونے کا دعویٰ سچا تھا یا جھوٹا؟ کیا اس کی تصدیق کے لیے کوئی نظام موجود تھا؟ یقیناً، اور یہ اس روایت کی حفاظت کے نظام کا سب سے متاثر کن حصہ ہے۔ مقالے میں کسی کے صحابی ہونے کی تصدیق کے 4 اہم طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے تواتر، یعنی کوئی شخص اتنا مشہور ہو کہ اس کے صحابی ہونے پر شک کی گنجائش ہی نہ ہو، جیسے پہلے 4 خلفاء یا 10 مبشرہ۔ دوسرا ہے
کثرت شہرت یعنی بہت زیادہ شہرت، اگرچہ تواتر کے درجے کی نہ ہو۔ تیسرا طریقہ ہے کسی دوسرے معروف صحابی کی گواہی، یعنی ایک صحابی دوسرے کے لیے گواہی دے۔ لیکن وہ چوتھا طریقہ یعنی کسی شخص کا اپنا دعویٰ، یہ مجھے سب سے زیادہ خطرے والا لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا غلط استعمال بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص صدیوں بعد کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکتا تھا، اسے کیسے روکا گیا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی کے لیے علماء کے پاس ایک ناقابل یقین حد تک ہوشیار اور مؤثر ذریعہ تھا، جسے مقالے میں 100 سال کا اصول کہا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر ہے، جس میں آپ نے ایک رات فرمایا کہ آج رات سے 100 سال کے اندر زمین پر موجود کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہے گا۔ واہ! تو یہ صرف ایک تاریخی لکیر نہیں تھی، یہ تو ایک قسم کا سیکیورٹی میکانزم تھا جو ایک صدی کے بعد خود بخود فعال ہو گیا، ایک ٹائم لاک کی طرح جو ایک خاص وقت کے بعد دعوے کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ ٹائم لاک اس کی وضاحت کے لیے بہترین لفظ ہے۔ علماء نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ صحابہ کرام کی نسل تقریباً 110 ہجری تک ختم ہو چکی ہوگی، اور تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آخری معروف صحابی ابو الطفیل عامر بن واصلہ کا انتقال ٹھیک 110 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد صحابیت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس تاریخ کے بعد کیا گیا کوئی بھی دعویٰ خود بخود باطل سمجھا جاتا ہے۔ اور مقالے میں بتایا گیا ہے کہ اس نظام کو شلچلی آزمایا بھی گیا۔ رتن ہندی نامی ایک شخص کا ایک بہت بڑا کیس تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ اس نظام کے عملی اطلاق کی ایک شاندار مثال ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں سال بعد، ہندوستان سے رتن ہندی نامی ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا، ایک ایسا دعویٰ جو روایت کی بنیادوں کو ہلا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت کے عظیم محدثین اور مورخین جیسے امام ذہبی اور ابن حجر العسقلانی فوراً حرکت میں آئے۔ اور واضح رہے کہ یہ صرف عام لوگ نہیں تھے، یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے تفتیش کار اور تاریخ دان تھے، جن کی بات کا بہت وزن تھا۔ بالکل، اور انہوں نے فوراً اسی 100 سال کے اصول کو استعمال کیا۔ انہوں نے صرف اس کے دعوے کو مسترد نہیں کیا، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر اسے ناممکن ثابت کر دیا۔ انہوں نے اسے دجال یعنی ایک بہت بڑا فریب کار قرار دیا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ صرف ایک لقب کی حفاظت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ دین کو منتقل کرنے والی پوری زنجیر کی پہلی اور سب سے اہم کڑی کا حفاظت کا معاملہ تھا۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صحابی کون تھے اور اس کی تصدیق کیسے کی گئی۔ اب سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ مقالے کا عنوان ان کی عدازت کے بارے میں ہے، ایک ایسا لفظ جس کا عام ترجمہ دیانتداری یا سچائی ہے، لیکن اس تناظر میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں عدالت کا تصور ایک قانونی ثبوت کی زنجیر یعنی چین آف کسٹڈی کی طرح ہے۔ جب کسی اہم ثبوت کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ ہر مرحلے پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اس مذہبی روایت کی زنجیر کی پہلی ناقابل تردید کڑی ہیں۔ ان کی اجتماعی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ بحیثیت ایک گروہ، وہ دین یعنی قرآن کی تفسیر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے منتقل کرنے میں مکمل طور پر قابل اعتماد ہیں۔ اگر یہ پہلی کڑی ہی کمزور یا مشکوک ہو جائے تو پوری عمارت ہل جائے گی۔ اچھا، تو یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ وہ انفرادی طور پر اچھے لوگ تھے، یہ ایک ٹیکنیکل دعویٰ ہے کہ بحیثیت ایک نسل وہ دین کے قابل اعتماد ناقل تھے۔ بالکل درست، اور مقالہ اس تصور کی بنیاد قرآن اور حدیث میں دکھاتا ہے۔ قرآن کی آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جو ان کی ایمان کو ایک معیار کے طور پر پیش کرتی ہیں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں۔ دوسری آیات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ایک طرح سے ان کی حیثیت پر الہامی مہر ہے۔ اور مقالے میں کچھ احادیث کا بھی ذکر ہے جن میں بہت طاقتور منظر کشی کی گئی ہے۔ مجھے اس حدیث نے بہت متاثر کیا جس میں انہیں امت کے لیے امان یعنی حفاظت کا ذریعہ کہا گیا ہے، جیسے ستارے آسمان کے لیے امان ہیں۔ جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پر وہ کچھ آئے گا جس کا وعدہ ہے،
اسی طرح جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت پر وہ آزمائشیں آئیں گی جن کا وعدہ ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین تصور ہے۔ کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ وضاحت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق کا ذریعہ تھے۔ ان کے جانے کا مطلب ایک نئے دور کا آغاز تھا جہاں چیلنجز زیادہ تھے۔ ایک اور مشہور حدیث اس کی مزید تائید کرتی ہے، جس میں ان کے دور کو بہترین زمانہ قرار دیا گیا ہے، جس کے بعد اگلی 2 نسلیں آتی ہیں۔ یہ ابتدائی اسلام میں اتھارٹی کا ایک واضح درجہ قائم کرتا ہے، جس میں صحابہ سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی نسل کی تصویر بناتا ہے جس کا کردار منفرد تھا اور جسے دہرایا نہیں جا سکتا۔ یقیناً۔ اور ایک اور طاقتور نقطہ جس کا مقالہ حوالہ دیتا ہے وہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ بیان ان کے مرتبے کو صرف قابل اعتماد ہونے سے بڑھا کر ایک الہامی وعدے تک لے جاتا ہے اور دین میں ان کی منفرد حیثیت کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اس مقالے سے یہ دیکھا کہ صحابی کی اصطلاح صرف ایک تاریخی لیبل نہیں بلکہ ایک نہایت واضح تکنیکی مرتبہ ہے جس کی مخصوص شرائط ہیں۔ اور اس مرتبے کی حفاظت ایک بہت ہی جدید اور مؤثر تصدیقی نظام کے ذریعے کی گئی، جس میں 100 سال کا ٹائم لاک جیسا اصول بھی شامل تھا۔ یہ سب کچھ عدالت کے بنیادی مذہبی اصول پر قائم ہے، یعنی ان کی اجتماعی دیانتداری جو دین کی منتقلی کی ضمانت ہے۔ ہم نے جس مواد کا جائزہ لیا وہ ایک پوری نسل کے اجتماعی مرتبے کی تعریف اور دفاع پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک آخری خیال کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کوئی روایت ایک گزری ہوئی نسل کو ایک اجتماعی سنہری معیار کے طور پر قائم کرتی ہے، ایمان اور دیانتداری کا ایک پیمانہ، تو یہ تصور آنے والی نسلوں کے اپنے زمانے، اپنے چیلنجز اور اپنی روحانی صلاحیتوں کے بارے میں نقطۂ نظر کو کیسے متاثر کرتا ہے۔